السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے نورانی مہینے کے رخصت ہوتے ہی فلک پر جب شوال کا چاند نمودار ہوتا ہے تو مومن کے دل میں ایک انوکھی خوشی لہرانے لگتی ہے۔ یہ خوشی انعام الہی ہے، یہ خوشی عید ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی عید کیسی تھی؟ آئیے آج سے 1400 سال پیچھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ مسلمان ابھی مکہ کی سختیاں بھولے نہیں تھے۔ بدر کا مارکہ و حق باطل ابھی تازہ تھا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو روزے کے انعام میں عید کا تحفہ دیا۔ مدینے کی گلیاں تکبیرات کی آواز سے گونج رہی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ آپ نے نیا صاف لباس زیب تن فرمایا تھا، خوشبو مہک رہی تھی۔ مدینے کے بچے خوشی سے اچھل کود کر رہے تھے، ہر طرف مسکراہٹیں تھیں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک اچانک راستے کے ایک کونے پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور وہ سر گھٹنوں میں دیے سسکیاں لے رہا تھا۔ جہاں مدینے کے دوسرے بچے نئے کپڑے پہنے ہنس کھیل رہے تھے، وہاں یہ بچہ اکیلا رو رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، میرے پیارے بچے، تم اس خوشی کے دن کیوں رو رہے ہو؟ سب بچے تو کھیل رہے ہیں۔ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ آپ کو پہچان نہ سکا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا باپ پچھلے سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شہید ہو گیا تھا۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ آج عید کا دن ہے، سب کے پاس نئے کپڑے ہیں، اچھا کھانا ہے، اور میرے پاس نہ گھر ہے، نہ لباس، نہ کھانا۔ میں اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رحمت دو عالم کی چشمیں مبارک نم ہو گئیں۔ آپ نے اس یتیم بچے کو گلے سے لگا لیا، اپنے سینے سے مس کیا اور فرمایا، اے پیارے بچے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ محمد تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہو، اور فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ بچے نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں بھر گئیں، اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر میری کیا خوش قسمتی ہوگی۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے، اسے نہلایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا گیا، اور جب وہ بچہ ہنستا ہوا مدینے کی گلیوں میں نکلا تو مدینے کے باقی بچے اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے کہ کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے اور محمد ہمارے باپ ہوتے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی عید کی وہ اصل روح جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی۔ عید صرف اپنی خوشی کا نام نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عید کیسے منائی جاتی تھی۔ وہ عمر جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کے عوان کانپتے تھے،
ان کی اپنی عید کیسی ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر لوگ عید کی مبارک دینے جمع تھے۔ آپ کے کرتے پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ عید کے دن بھی امت غم میں رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آج آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں؟ تو اس مرد کلندر نے جواب دیا، عید اس کی نہیں جس نے نئے اور عمدہ کپڑے پہن لیے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو اللہ کی وعید اور اس کے عذاب سے ڈر گیا اور جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ میں اس فکر میں ہوں، کیا اس رمضان میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا یا نہیں؟ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک بار عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق کی زوجہ محترمہ نے ان سے کہا کہ عید آ رہی ہے، سب بچوں کے لیے نئے کپڑے بن رہے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس عید کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں، اگر آپ بیت المال سے اگلے مہینے کا وظیفہ ایڈوانس پیشگی لے لیں تو میں بچوں کے لیے کپڑے سی لوں۔ حضرت عمر فاروق نے بیت المال کے خزانچی کو خط لکھا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دی جائے۔ خزانچی نے جواب میں ایک ایسا جملہ لکھا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ خزانچی نے لکھا، اے امیر المومنین، کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ اگلے 1 مہینے زندہ رہیں گے تاکہ یہ تنخواہ حلال کر سکیں؟ خط پڑھ کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، خط پھاڑ دیا اور اپنی زوجہ سے کہا، میرے بچوں کو بتا دو جنت کے لباس اس دنیا سے کہیں بہتر ہیں۔ میں چند دن کی زندگی کے لیے اپنے رب کے جوابدہ نہیں ہونا چاہتا۔ اور خلیفہ وقت کے بچوں نے پرانے کپڑوں میں عید گزاری، مگر ان کے چہروں پر جو اطمینان تھا وہ آج کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔